ولید کو محلے کی مسجد کے اندر پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اہل محلہ حیران تھے کہ آخر اس میں اس قدر انقلاب کیسے آ گیا۔ دراصل ولید 23 سالہ ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ اس کی ویڈیو کیسٹوں کی دکان تھی۔ اس کا کردار بہت گندا تھا۔ کیا اہل خانہ اور کیا اہل محلہ سبھی اس کی شرانگیزیوں سے بیزار تھے۔ اسے مسجد میں دیکھ کر یوں بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ جمعہ تو جمعہ، عید کی نماز پڑھنے بھی مسجد میں نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس کے ایک پڑوسی نے اس عظیم انقلاب پر مبارکباد دیتے ہوئے اس سے اس کی اصلاح کا راز بھی پوچھ لیا۔ اس پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برستی ہوئی آنکھوں سے بتایا کہ میری اصلاح کا راز ایک سنسنی خیز خواب ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے کی ہی بات ہے کہ رات کو حسب معمول VCR پر مار دھاڑ سے بھرپور ایک فلم دیکھنے کے بعد میں پلنگ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ مار دھاڑ کے فلمی مناظر میرے ذہن کے پردے سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب کچھ اونگ آئی تو میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا۔ خواب ہی خواب میں سخت بخار آ گیا، حتیٰ کہ مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک نہایت قد آور خوفناک کالا آدمی آیا جس کے جسم کے سارے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں، کانوں، ناک کے نتنوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آتے ہی اس نے مجھے اپنے فولادی ہاتھوں سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا۔ میں ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں جا پڑا اور میری روح قبض ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران مجھے طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی محسوس ہوتا کہ تیز چھری سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے تو کبھی میرے جسم سے کانٹے دار شاخیں انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے کا عمل ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا کہ بہت بڑی قینچی سے میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میرے ہر عضو بلکہ روئی کو گویا باندھ دیا گیا تھا۔ نہ میں ہل سکتا تھا، نہ چیخ سکتا تھا۔ بہت دیر تک اس درد و کرب میں مبتلا رہا۔ بالآخر میری روح پرواز کر گئی۔ میرے گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ شور مچ گیا کہ ولید جیسے کڑیل نوجوان کا یکا یک انتقال ہو گیا۔ میرے غسل اور کفن اور نماز جنازہ کے مراحل طے ہوئے اور مجھے تاریک قبر میں اتار دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، ایسا گپ اندھیرا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ دفنا کر چل پڑے اور میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئیں۔ لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے 2 فرشتے منکر و نکیر میری قبر میں آ پہنچے۔ ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں کالی اور نیلی اور شعلہ زن تھیں۔ ان کے کالے کالے ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور جھڑک کر اٹھا دیا اور نہایت ہی سخت لہجے میں سوالات شروع کر دیے۔ ہائے میری بدنصیبی! اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو۔ بس پھر کیا تھا؟ قبر کی دیواروں نے مجھے بھینچنا شروع کر دیا اور میری پسلیاں چٹاخ چٹاخ کی آوازوں کے ساتھ ٹوٹنے اور ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ میرا کفن آگ کے کفن سے بدل گیا۔ میرے نیچے آگ کا بستر بچھ گیا۔ اتنے میں قبر میں میری خالہ زاد بہن آ گئی۔ قریب ہی ایک بے ریش لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یک لخت ان دونوں کی شکلیں بے حد ڈراؤنی ہو گئیں اور ان کے ہاتھوں میں دیو ہیکل ڈرل مشینیں کپ کپانے اور ان کی سلاخوں یعنی راڈ سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ایک گرجدار آواز گونج اٹھی۔ ولید اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف تھا اور اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ بے ریش خوبصورت لڑکیوں میں دلچسپی لیتا تھا، لذت کے ساتھ ان کو دیکھتا اور لذت ہی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا تھا۔ خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا اور دوسروں کو بھی دکھاتا تھا۔ اسے بدنگاہی اور شہوت پرستی کا مزہ چکھا دو۔ بس پھر کیا تھا؟ ان دونوں نے ڈرل مشین کی آتشی سلاخیں میری آنکھوں میں گھونپ دیں جو کرخت آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی آنکھوں کو پھوڑتی ہوئی گدی سے آر پار ہو گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ہاتھوں اور جسم کے ان حصوں پر بھی ڈرل مشین چلنے لگیں جن سے میں شہوت کو تسکین دیا کرتا تھا۔ اس قدر خوفناک عذاب کے باوجود نہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، نہ ہی نظر آنا بند ہوتا تھا۔ یہی عذاب کیا کم تھا کہ پھر آواز آئی۔ یہ گانے باجے سننے کا شوقین تھا۔ جب کبھی 2 آدمی خفیہ
بات کرنے کی کوشش کرتے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ جو ہی آواز بند ہوئی ڈرل مشینوں نے میرے کانوں کا رخ کیا اور اب میرے کانوں میں بھی سلاخیں زور زور سے گھومنے لگیں۔ کافی دیر تک یہ اذیت ناک عذاب ہوتا رہا کہ آواز گونج اٹھی۔ یہ ماں باپ کو ستاتا تھا، مسلمانوں کے دل دکھاتا تھا، جھوٹا تھا، وعدہ نہ نبھاتا تھا۔ جب غصہ آتا تو گالی گلوچ اور مار دھاڑ پر اتر آتا تھا۔ لوگوں پر طنز کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ادھر ادھر لگانا، لوگوں کے عیب اچھالنا، تاش، شطرنج، لوڈو اور ویڈیو گیمز کھیلنا، نشہ کرنا اور پتنگ اڑانا، یہ سب اس کے محبوب مشغلے تھے۔ لوگوں کا حق دبانا، ناجائز کمانا اور حرام کھانا اس کا وتیرہ تھا۔ یہ داڑھی بھی منڈاتا تھا، اس کے عذاب میں اضافہ کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لمبے لمبے کالے بچھو ڈنک اٹھائے میری طرف لپکے اور میری ٹھوڑی کی کھال کے اندر گھسنا شروع ہو گئے، اور جہاں داڑھی ہوتی ہے اس حصے میں کھال اور گوشت کے درمیان داخل ہو کر مجھے ڈنک مارنے لگے۔ خوفناک سیاہ سانپوں نے مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ میں دنیا میں جن جن چیزوں سے ڈرتا تھا وہ سب، مثلاً کتے، کن کھجورے، چھپکلیاں، چوہے وغیرہ یک بارگی مجھ پر ٹوٹ پڑے، نیز میری قبر آگ کی بھٹی بن گئی۔ اتنے میں کسی نے بہت بڑے آتشی ہتھوڑے سے مجھے ایک زوردار ضرب لگائی اور میں گیند کی طرح اچھلا، دھڑام سے گرا اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں اپنے پلنگ سے نیچے گر پڑا تھا۔ گھر والے گھبرا کر جاگ اٹھے تھے۔ دہشت کے مارے میرا بدن بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ جب حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی، ماں باپ اور دیگر افراد خانہ کو راضی کیا، راتوں رات عشاء کی نماز ادا کی، اور میں نے 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بعد جماعت کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ نماز قضا عمری بھی ادا کر رہا ہوں اور ایک مٹھی داڑھی سجانے کا بھی عہد کر لیا ہے۔ ویڈیو کا کاروبار ختم کر دیا۔ جن لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے ان سے صلح کر لی ہے۔ جن کی رقمیں میرے ذمے تھیں ادا کر دی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے سنتوں بھری زندگی گزاروں گا۔ میری اصلاح کا راز جس بے عمل مسلمان پر آشکار ہو، کاش اس کے لیے بھی وہ باعث اصلاح بن جائے۔ دوستو، اس کہانی پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے ہم سب کو اس میں سے عبرت کے پھول چننے چاہیے۔ اس سے نصیحت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تصور ہی تصور میں اس واقعے کو اپنے اوپر گزرتا ہوا محسوس کریں اور پھر اپنے آپ کو خوب ڈرائیں کہ دیکھو ایک بار اور مہلت دی گئی ہے، اب گناہوں بھری زندگی سے کنارہ کشی کر کے سنتوں بھری ایمان بھری زندگی گزارنی ہے، ورنہ واقعی جب موت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی اس وقت اپنی ایک نہ چلے گی، نزا کی سختیاں برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ نزا کے متعلق ایک ہوش ربا روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دوستو، موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کترنے سے اور ہانڈیوں کے ابالنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش و آرام سب کچھ ختم ہو جائے اور ان کی نیند اڑ جائے۔ ایک ڈاکٹر کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے ایک سنسنی خیز خواب دیکھا۔ خواب ہی خواب میں ایک قبر کے اندر داخل ہوا۔ اس میں مجھے تڑپتا مردہ نظر آیا۔ چیخنے کے انداز میں منہ کھولنے کے باوجود اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ کافی دیر کے بعد ساکن ہوا، یعنی تڑپنا بند ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص نے چابک نما چمکدار تار اس کی پیشاب کی نالی کے سوراخ میں داخل کر دی، جس کی اذیت سے وہ مردہ ایک بار پہلے کی طرح تڑپنے لگا۔ مردے کی اس اذیت ناک حالت پر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے عذاب دینے والے سے پوچھا کہ اس مردے کو یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اپنی دنیوی زندگی میں زانی تھا، اب جب سے مرا ہے اسے یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ مجھے اس مردے کی حالت پر بہت رحم آ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا
اور ویسی ہی باریک سلاخ میری پیشاب گاہ کے سوراخ میں بھی داخل کر دی۔ میں شدید تکلیف کی وجہ سے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں سخت تکلیف میں تھا۔ میرا بستر گیلا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ پیشاب نکل گیا ہے، مگر دیکھا تو بستر تکیے تک پسینے میں تر بر تھا۔ میں نے جب اٹھ کر پیشاب کیا تو خون کی طرح سرخ تھا اور یہ خون والا پیشاب 6 ماہ تک جاری رہا۔ اس سے میں بہت کمزور ہو گیا۔ ہر قسم کے لیبارٹری ٹیسٹ کروا دیے، گردے، مثانے کے ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروائے، کئی ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کیا، مگر نہ بیماری کی وجہ سامنے آئی، نہ ہی مرض میں کوئی کمی ہوئی۔ اس دوران میں نے ملازمت سے لمبی چھٹی لے لی تھی۔ جب ہر طرح کی دوا ناکام ہو گئی تو پھر میں نے دعا اور استغفار کی طرف رجوع کیا اور اللہ رب العزت نے مجھے اس مصیبت سے نجات بخشی۔ آج بھی جب وہ تڑپتا لاشا یاد آتا ہے تو خوف کے مارے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے، اس لیے خوف خداوندی سے لرز اٹھیے۔ زنا اور اس کے لوازمات یعنی آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، دل کا زنا، ذہن کا زنا اور ہر طرح کے زنا سے سچی توبہ کر لیجیے۔ منقول ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کیا، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کر دے گا، اور جس نے حرام کردہ عورت سے زنا کیا، اللہ عز و جل اس کی قبر سے پیاسا، روتا ہوا، غمگین اور سیاہ روح یعنی کالے چہرے والا اٹھائے گا اور اسے تاریکی میں کھڑا کر دے گا۔ اس کی گردن میں آگ کا ہار ہوگا اور اس کے جسم پر قطران یعنی رانگے کا لباس ہوگا۔ اللہ عز و جل نہ اسے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین، معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنور جیسے ایک سوراخ کے پاس پہنچے تو اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ اچانک ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا تو مرد اور عورتیں دہاڑیں مارتے اور ہائے ہائے کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں۔ مروی ہے کہ زبور شریف میں ہے کہ زانیوں کو ان کی شرمگاہوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا اور لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا۔ جب کوئی زانی اس سزا سے بچنے کے لیے مدد طلب کرے گا تو فرشتے کہیں گے کہ تیری یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تو ہنستا تھا، خوش ہوتا تھا اور اکڑتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتا تھا اور نہ ہی اس سے حیا کرتا تھا۔ ناظرین، ایک اور حیران کردہ خواب سنیے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے، اتنے میں پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا، شیر بھی پیچھے دوڑا۔ اتنے میں ایک گہرا گڑھا آڑے آ گیا۔ اس نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آیا۔ اب یہ بہت ڈرا کہ کرے تو کیا کرے، آگے خطرناک سانپ ہے تو پیچھے خوفناک شیر۔ اتنے میں اسے ایک درخت نظر آیا، یہ اس کی ٹہنی سے لٹک گیا، لیکن ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، وہ یہ کہ ایک سفید اور ایک سیاہ چوہا دونوں مل کر اس ٹہنی کی جڑ کو کتر رہے ہیں۔ اب تو یہ بہت گھبرا گیا کہ ان قریب یہ دونوں چوہے ٹہنی کاٹ ڈالیں گے اور میں گر جاؤں گا اور پھر شیر اور سانپ کا لقمہ بن جاؤں گا۔ ابھی وہ اسی تردد میں تھا کہ اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑی اور شہد پینے میں مشغول ہو گیا، اور شہد کی لذت میں کچھ ایسا گم ہوا کہ نہ شیر اور سانپ کا خوف رہا اور نہ ہی دونوں چوہوں کا ڈر۔ اچانک ٹہنی جڑ سے کٹ گئی اور یہ دھڑام سے نیچے گرا۔ شیر اس پر جھپٹا اور اس نے چیر پھاڑ کر گڑھے میں گرا دیا اور سانپ اس کو نگل گیا۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوستو، حقیقت میں دنیا کی
لذت 3 خواب کی طرح ہے، جو اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے وہ یقیناً غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، موت آنے پر وہ جاگ اٹھے گا۔ ذکر کردہ خواب میں جنگل سے مراد دنیا ہے اور خوفناک شیر موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، گڑھا قبر ہے جو آگے ہے، وہ سانپ برے اعمال ہیں جو قبر میں ڈسیں گے، اور وہ سفید و سیاہ چوہے دن اور رات ہیں، اور وہ ٹہنی زندگی ہے جسے وہ کاٹ رہے ہیں، اور شہد کا چھتا دنیا کی فانی لذات ہیں جن میں مشغول ہو کر انسان شیر یعنی موت، گڑھا یعنی قبر، سانپ یعنی سزائے اعمال بد، اور سیاہ و سفید چوہوں یعنی دن اور رات کو بھول جاتا ہے، مگر دونوں چوہے یعنی دن اور رات مل کر اس کی زندگی کی ٹہنی کو برابر کتر رہے ہیں۔ جو ہی اس کی مدت پوری ہوتی ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور والا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جہنم کو دہکایا گیا ہے اور اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے۔ اتنے میں خلفاء کو لایا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پل صراط سے گزرو۔ پل صراط پر چڑھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے دوزخ میں گر پڑا۔ پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی دوزخ میں جا گرا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا، وہ بھی اسی طرح سے دوزخ میں گر گیا۔ ان سب کے بعد یا امیر المومنین آپ کو لایا گیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور گر پڑے۔ کنیز نے پکار کر کہا، امیر المومنین سنیے بھی تو، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیا، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ حالانکہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز پل صراط پر گزرنے کے معاملے میں کس قدر حساس تھے۔ واقعی پل صراط کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ پل صراط کا مرحلہ آسان نہیں۔ ہمارے اسلاف اس زمن میں بے حد متفکر ہوتے تھے اور مغموم رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ فرمایا کہ مجھے پارہ 16 سورہ مریم میں وارد شدہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یہ تو جان لیا کہ میں نے اس میں داخل ہونا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں اسے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خوف خدا سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں لفظ واردھا یعنی دوزخ سے گزرنے کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کے خیال میں بات یہ تھی کہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں واردھا کے معنی داخلھا یعنی دوزخ میں داخل ہونے کے ہیں۔ ناظرین، اللہ عز و جل ہم پر رحم فرمائے۔ پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے، چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے اور 5,000 سال برابر کے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا عز و جل کے باعث کمزور نڈھال ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے دردناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنوی طاقتور باکسر، کڑیل نوجوان اور پہلوان
تیز رفتار خلا بازوں، کراٹے بازوں، ہٹے کٹے مستنڈے ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان عافیت نشان کے مطابق خوف خدا عز و جل کے سبب کمزور اور نحیف رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی عین صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔